یہ نہیں کہ بینک بیلنس بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک ایک بچے کے نام 4 پلاٹ کر کے مروں گا اور گاڑیاں ہوگی. گاڑی اس لیے ہو کہ مجھے آنے جانے میں سہولت ہو اور اس میں مسلمانوں کو عزت اور وقار ملے, مسلمانوں کو عزت اور وقار ملے, اور تکریم کے ساتھ پردے کے ساتھ عورتوں کو میں لے آؤں, ماں باپ کی خدمت کروں, بزرگوں کی خدمت, اس لیے نہیں کہ شو ماروں کہ میرے پاس تو مرسیڈیز ہے 4 سیریز کے کیا سیریز ہے اور یوں ہے اور وہ ہے. جب یہ نیت آئے گی تو خرابی پیدا ہوگی. نیت یہ ہو کہ اس سے معاشرے میں خوشحالی آئے اور یہ میرے قرب کا ذریعہ بنے اللہ کا. میں ذکر میں آنے جانے میں مجھے آسانی ہوگی, اکیلا میں ذکر میں جاتا ہوں, بچوں کو بھی لے کے جاؤں گا, تو یہ ہے فی دنیا حسنہ. اچھا جو دنیا دار ہمارے جیسے لوگ ہیں انہوں نے اس آیت کی خود تشریح کر لی کہ جی اللہ میاں نے بھی تو کہا ہے دنیا میں بھی نیکی اور آخرت, تو دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں. تو حضرت تھانوی صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک مضمون لکھا ہے کہ فی دنیا حسنہ کا مطلب ہے کہ ایسی دنیا مجھے عطا کرنا جس کا آخرت میں بھی حسنہ مجھے ملے. تو دنیا کی ہر چیز طلب کرے, خوب طلب کرے, لیکن مطمع نظر یہ ہو کہ یہ آخرت میں مجھے فائدہ دینے والی ہو. مال ہو, اولاد ہو, عہدہ ہو, اور جو کچھ بھی طلب کرے اس کا مقصود آخرت ہو, تاکہ آخرت کا سفر جو ہے وہ آسانی سے اور وہ چلا جائے. اور یہاں جو ہے اس میں بھی نیت یہ کرے کہ مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے, نسخہ مفت ملے یا نہ ملے, اور فیس میں رعایت ہو یا نہ ہو. اس لیے میں بڑی سختی کرتا ہوں بعض اوقات کہ نہیں فیس پہلے تو پھر میں چیک کروں گا, تاکہ یہ دماغ میں جو ایک کیڑا ڈالتا ہے نفس اور شیطان, یہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو سفر ہے یہ اللہ کے راستے کا سفر, اور جو ذکر و بیعت کا سفر یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کے ساتھ. چند دن ذکر کرتا ہے, دل کی کیفیت بدلتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کا قرب کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ نور آسمان سے اٹھے گا اور دل میں آتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کا قرب یہ ہے کہ نیکی کرنے کو دل چاہے گا. اللہ دور کہاں ہے جو اس سے قریب کرے, کوئی فاصلہ نہیں ہے. قرب اس معنی میں نہیں ہے, قرب زمانی نہیں ہے کہ جیسے یہاں سے سمن آباد قریب ہے اور گلبرگ دور ہے, ایسے نہیں ہے اللہ کا قرب بود. قرب کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق اور ایسی محبت اور ایسا پیار پڑ جائے, اس کی فرمان برداری کو خامخواہ دل جائے اور اس کی نافرمانی سے آدمی کو گھن آنے لگے. جیسے تابان پیشاب پخانے سے گھن آتی ہے, ایسے جھوٹ بولنے سے گھن آنے لگے. یار یہ کیا کام ہے, غیبت سنے طبیعت خراب ہو جائے کہ نہیں یہ کام نہ کریں. کیا چھوڑو اس بات کو, ہر وقت الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو. گانوں سے دل میں نفرت آنے لگے. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے, گاڑی میں ہم جا رہے تھے, کچھ بات چلی تو ڈاکٹر صاحب گاڑی چلا رہے تھے, انہوں نے گاڑی روک لی. میں نے کہا کیا بات ہے, پیاس لگی. انہوں نے ڈیش بورڈ کھولا اور اتنی ساری کیسٹ نکال کے انہوں نے اسی جگہ سڑک کے کنارے ڈمپ کر دی. انہوں نے کہا جب بات سمجھ میں آ گئی کہ میوزک جو ہے, میوزک یہ دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے بارش کے بعد وہ پودے ہوتے ہیں نا, اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے میوزک. یہ میوزک اتنی خطرناک چیز ہے, سالوں کی محنت دل کے اوپر کی ہوئی اور اللہ کا تعلق حاصل کیا ہوا, وہ ایک دم صاف ہو جاتا ہے, ایک دم دھل جاتا ہے, دل ایسے کا ایسا ہو جاتا ہے. اسی لیے جب بیعت کرتے ہیں تو سب سے پہلے توبہ کرواتے ہیں کہ توبہ سے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نئے سرے سے زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو حسنہ کی پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے, پچھلی ساری زندگی پہ لکیر پھیرے. اسی طرح جب ہم ذکر شروع کرتے ہیں تو پہلے توبہ کرواتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ رسمن ان جملوں کا ادا کریں, ان کے معنی پہ غور کریں. کیا ہم نے زندگی گزاری, دل کے ہر گوشے میں, ہر سیل میں, روح کے اندر توبہ اتر جائے. یہ میں نے کیا کیا, 50 سال 40 سال گزار دیے اور احساس ہی نہیں کیا کہ اللہ کو کس قدر ناراض کر دیا ہے, کس قدر اللہ کے احکامات کو توڑا, دن نہیں دیکھا, رات نہیں دیکھا, اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں جتے رہے. تو روح کے اندر شرمندگی اور شرمساری کے ساتھ
توبہ کرے اور سچی اور پکی توبہ کرے. اور شیطان اس کو برگلائے گا, کہے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ, ایک دفعہ کرتا ہے پھر توڑ لیتا ہے, پھر کرتا ہے پھر توڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 70 دفعہ ایک دن میں توبہ کرو, اور 70 دفعہ دن میں توبہ ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں, توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو. اخیر اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرما دیں گے. اللہ کو اپنے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے, اللہ کو اپنے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں کسی سے ناراض ہو گیا اور میرے دل پہ ایک پردہ آ جاتا ہے, انقباض ہو جاتا ہے, اور مجھے اگر راضی کرنا ہو تو پھر معافی مانگی جائے اور پھر کئی دن گزریں گے پھر وہ انقباض. اللہ ایسے نہیں ہے, اللہ کو کسی سے انقباض نہیں ہوتا. جیسے ہی کوئی کہتا ہے معاف کر دے, اور اللہ کی رحمت اسی کی طرح ہوتی. اللہ کو اپنے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات براء البراء ہے, اور وہ کسی کے اوپر غضب غصے کی وجہ سے نہیں کرتی. جیسے ہمیں غصہ آتا ہے ایسے اللہ کو غصہ نہیں آتا. اللہ کا غضب معنی ناراضگی کے ہے, اور ناراضگی کا معنی اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق نہیں دی جاتی. تو یہ توبہ کی توفیق کا دینا, اور بار بار توبہ کرنا, اور بار بار توبہ کرنا, اور اللہ سے بھلائی کا مانگنا, یہ ہے اصل کام, اور یہ ہے اصل چیز کہ دنیا کی ہر خیر کثیر مانگنی جس سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے, اور آخرت میں حسنہ جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار, یہ ساری چیزیں آخرت کی حسنہ میں ہیں. تو یہ دونوں حسنہ آپس میں لنکڈ ہیں کہ دنیا کا جو حسنہ ہے وہ آخرت کے حسنہ کو لے کے دے گا. یہ دنیا نہیں, یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی رد کرتے ہیں, نفی کرتے ہیں. ہر وہ چیز دنیا کی اب کیا ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور رہ جائے وہ دنیا ہے. بھلے وہ نماز ہے, بھلے وہ رزق وہ صدقہ ہے, بھلے وہ حج ہے. مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, تو فوائل للمصلین, قرآن کہتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں. الذین ہم یراؤن, جو دکھاوا کرتے ہیں. تو یہ نماز بھی اہم دنیا ہے. یہ حج آپ نے دیکھا نہیں, حاجی بلا کیا, یعنی حج کرنے جاتے ہیں قیمتیں آگے اور بڑھا دیتے ہیں, اور وہاں چلے جاؤ عمرہ میں تو آپ دیکھیں گے ایک دنیا آئی ہوئی ہے پکنک کرنے کے لیے. وہاں ملے ہمیں ایک ایسے آدمی جو کہنے لگے کہ رمضان میں لاہور میں بہت گرمی ہوتی ہے, میں 30 دن رمضان ادھر روزے رکھتا ہوں. یہاں کیوں روزے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ایک تو بجلی نہیں جاتی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کو بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں, ایسی کھجوریں پاکستان میں نہیں ملتی. میں فجر پڑھتا ہوں, پڑھ کے سو جاتا ہوں, پھر زور پڑھتا ہوں, پھر پڑھ کے سو جاتا ہوں, پھر عصر پڑھتا ہوں, پھر میں حرم میں چلا جاتا ہوں, پھر خوب کھجوریں کھاتا ہوں, خوب زمزم, پھر تو بڑا مزہ آتا ہے. پھر میں آ کے پھر لیٹ جاتا ہوں, تراویح مختصر سے پڑھتا ہوں, سارے نہیں پڑھتا, اور پھر میں سو جاتا ہوں. اب یہ حج کرنے, یہ عمرہ کرنے گئے ہوئے کہ میں کہ تو آپ مری میں ہی روزے گزار لیا کریں. اس کو سمجھ آئی کہ نہیں, پھر بھی حج تھا تو ثواب بہت ہے نا. تو یہ شالمی کے دکاندار آپ دیکھیں کہ 1000 اس میں رمضان شریف میں آپ چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے, حاجی جتنا وہاں رش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگوں نے کہا یہ بھی ایک پکنک ہے. تو عمرہ کرنا اس نیت سے کہ وہاں روزے اچھے گزر جائیں گے, وہاں بجلی نہیں جاتی, وہاں تو جا کے دھکے کھانا اور خوار ہونا اور بال پراگندہ ہونا اور تھکاوٹ کا ہونا اور رونا اور دھونا اور عجز و مسکنت حاضر عمرے کے, تو یہ فضائل ہیں کہ وہاں یہاں لکھا ہوا ٹور آپریٹر نے 5 اسٹار عمرہ, 5 اسٹار ہوٹل, وہاں اسٹار جائے گننے, وہاں تو سڑک پہ بیٹھ جائے اور وہاں کسی سے پہچان نہ کرائے اور گم ہو جائے وہاں اور روئے دھوئے اور شرمسار ہو کہ کس منہ سے میں یہاں آ گئے. پھر تو ہے حج اور عمرہ, ورنہ سب وقت کا ضیاع, وقت کا ضیاع ہے. تو ہم تو وقت ضائع کرنے کے لیے پیدا ہوئے پاکستان, وہاں بیٹھے اور جہاں بیٹھے گا بے مار رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں. تو دنیا کی خیر اور بھلائی یہ اسٹچ ہوگی اور یہ ٹانکا بھرے گی آخرت کی خیر اور بھلائی کے ساتھ. اس لیے دنیا کی ہر چیز
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے وہ خیر کثیر ہے، اور جس چیز میں جس کو ہم ظاہر نیکی سمجھ رہے ہیں اور اس میں وہ آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقصود نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کاروبار ہے، دنیا بیوی بچے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالا اپنے ہاتھ سے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا اپنے ہاتھ سے، 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے، اور بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے آپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ نے آپ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو دین تو یہ ہے۔ اور ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے صرف دیکھتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اماں جی السلام علیکم، اور مسکرا پڑا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ دنیا یہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر صوفیوں نے کہا تارے کے دنیا بن جا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے، اور جب دنیا سے تشریف لے کے گئے 9 ازواج مطہرات دنیا میں تھیں، اور بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، بہت محبت کا تعلق تھا۔ اب وہ ہانڈیاں پکا رہی تھی، آپ جھاڑو لگا لیتے۔ آج کوئی بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اس نے اپنے گھر میں کبھی ویکیوم بھی چلایا ہو، آپ جھاڑو لگا دیتے۔ کسی کا کپڑا پڑا ہوتا اس میں سے جوئیں دیکھ لیتے، آپ کے اپنے کپڑے میں جو نہیں پڑتی تھی، لیکن کسی کا کپڑا پڑا ہوتا اس میں جو دیکھ دیتے۔ وہ آٹا گوند نہیں ہوتی، آپ اس کو آٹے کو چھان دیتے، اور گھر کی صفائی میں اور کو مدد کر دیتے، اور مزاح بھی فرماتے اور تبسم بھی فرماتے۔ یہ سارے کا سارا دین ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ بچوں کے ساتھ دل جوئی کے لیے کھیلنا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ انہوں نے کہا ایک میدان تھا، انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ کون تیز بھاگتا ہے، آپ نے کہا چلو 1 2 3 بھاگے۔ حضرت عائشہ اس وقت 9 عمر تھی، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحت مند تھے اور ابھی وزن فربا نہیں ہوا تھا، آپ جیت گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ انہیں اس کا بڑا صدمہ ہوا، انہوں نے کہا مجھے امید نہیں تھی آپ اتنی تیز بھاگتے، انہوں نے کہا کیوں امید نہیں تھی؟ پھر ایک وقت گزر گیا، کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فربا ہو گئے تھے اور پھر واپس تشریف لاتے، انہوں نے کہا آپ نے دوڑ لگانے، ہم کہا چلو، پھر دوڑ لگائی، اب حضرت عائشہ جیت گئی۔ تو انہوں نے کہا لو جی میں نے بدلہ چکا دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں۔ اب آپ بتائیں ہم میں سے کوئی ہے ایسا آدمی جس نے یہ کافی معاملہ کیا ہو؟ ہمارے دل کے اندر انگرائنڈ ہے کہ ہم سپیریئر سپیشیز ہیں عورتوں سے، اور دیندار طبقہ تو عورتوں کو بالکل حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ علماء اور صلحاء اور تبلیغی اور دیندار لوگوں کو بیویوں کو سمجھا تو پاؤں کی جوتی ہے، اس سے تو کٹھے بیٹھے کھانا نہیں کھاتے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا توہین سمجھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے غور سے، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ہم بہت بہت زیادہ جہالت کا شکار ہیں۔ اللہ حاصل کیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے قرب کا باعث بنے وہ دین ہے۔ کسی نے فیکٹری لگائی اس خیال سے اس میں 50 آدمیوں کو مزدوری ملے گی، رزق حلال ملے گا، اور اس سے ہم خیر کثیر پھیلائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بچوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، دوسرے بچوں کے، تو وہ فیکٹری این دین ہے۔ اس میں سے ٹیکس بھی دے، اس میں سے زکات بھی دے، اس میں صحیح بجلی کا بل دے۔ یہ نہیں کہ فیکٹری لگائی ہوئے حاجی صاحب نے رات کو بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، رات کو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ بجلی چوری نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی چوری نہیں، جو چیز ہوگی وہ اعلانیہ ہوگی۔ اور سونے کا کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں، تو جو چیز بھی کی جائے گی آخرت کے مطمع نظر تو وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ اور جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں اگر اس میں خرابی ہے، اس میں کھوٹ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہے، کسی نے مدرسہ بنایا اس خیال سے کہ میرے بیوی بچے پل جائیں گے اور روٹی بھی چلے گی، اس کا یہ مدرسہ بھی خالص فن دنیا ہے۔ اپنے دل کو دھوکے میں سے نکال دے کہ یہ میں نے بڑا دین کا کام کیا، یہ کوئی دین کا کام نہیں کیا، اس نے اپنے گھر کا کاروبار چلانے کے لیے مدرسہ بنایا۔ ہاں اگر کسی نے مدرسہ بنایا اور یہ نیت کی اللہ کے دین کی خدمت ہوگی، بچوں کو آج کل ایک اور بدعت چلی ہے، لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں مرد، یہ حرام ہے،
یہ بالکل حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔